بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین روایات میں ہے کہ دجال جو ہے وہ ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا اور پھر پورے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں یا جو کافر ہوں گے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہوں گے، ان کو اپنی کرامات اور وہ کرشمے دکھائے گا جس کے سحر میں وہ لوگ جکڑے جائیں گے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں نے آج ان سے پوچھنا ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ اب ان کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت جو حالات ہوں گے، کیا وہ ایک سپر ٹیکنالوجی کا دور ہوگا؟ وہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا اس کے کس طرح وہ گدھے پہ جس پہ بیٹھ کے آئے گا، کیا وہ گدھے کی سپیڈ جو ہے وہ کوئی بجلی کی رفتار سے ہوگی یا لائٹ کی رفتار سے دوڑے گا؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوال تو آپ کا سن لیا ہے، لیکن اگر مجھے کہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں یا ذرا شوگر کوٹڈ جواب دوں؟ شاہ جی سیدھا جواب دیں۔ سیدھا جواب ہے تو کمزور ایمان والا ایک نیچے بچنا، جو مرضی کر لو۔ جب تک وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کرتے، جب تک وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص پناہ میں نہیں جاتے، کوئی نیچے بچنا۔ رسالت مآب نے خود کہا تھا جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ اس کے سحر کا شکار ہو جائے گا۔ تو بڑے لوگوں نے ویسے ہی دیکھنا ہے تو کچھ دے فون دے اتنے ویڈیوز آ جانی ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بچتا ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے جو مالکوں کے نور سے نوری ہوگا، سوائے اس کے جس کے دل میں ایمان کی جو ہے وہ حرارت موجود ہوگی۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ تو جس کے دل میں نور اتر گیا ہوگا اس کو تو دجال سے خطرہ کوئی نہیں ہے، تو جس کی صرف زبان پہ کلمہ ہوگا تو وہ دا برینڈ دا کھ نہیں ہے۔ یہ بڑی سیدھی تے صاف سٹریٹ گل ہے۔ تسی من کیا سی کہ سیدھا جواب دے دیں، تو میں سیدھا جواب یہ ہے۔ شاہ جی پھر جب یہ فتنہ دجال آ جائے گا، یہ اس نے دنیا پہ جو اپنا غیظ و غضب کرنا ہے، تو کیا اس وقت رجال الغیب نہیں مسلمانوں کی مدد کریں گے؟ سر رجال الغیب بالکل مدد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ رجال الغیب کو اس وقت سارے محکمے جو ہیں وہ ہوں گے کہ انڈر دا کمانڈ آف امام مہدی علیہ السلام۔ اچھا، یعنی اس وقت دونوں طاقتیں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گی۔ باطنی نظام بھی سارے کا سارا اور ظاہری نظام بھی سارے کا سارا۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہ والا جو نظام اب تک چل رہا ہے یہ نظام نہ ہو، وہ نیا نظام لا دے۔ وہ مالک ہیں سر، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام مالک ہیں، وہ کل اختیار کے مالک ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کریں۔ ہمارے پاس آئیڈیا ہے، ہمارے پاس اندازہ ہے، ہم حدیث سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے لائق ہوں کہ ہم 100% وہی سمجھیں جو رسالت مآب نے بتایا۔ ہماری اتنی اوقات حیثیت نہیں ہے، ہمیں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت میں رہنا پڑے گا۔ رہ گی بات دجال آ کے جو ہے، تو دجال کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شدید ترین جو ہے وہ فتنوں کا اور شدید ترین سخت دور ہوگا۔ تو کبھی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ کس کی زبان سے نکلا تھا شدید ترین سخت، اور کس کی زبان سے نکلا تھا کہ یہ شدید ترین جو ہے وہ مشکلات کا دور ہوگا؟ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شدید ترین جو ہے یہ فتنوں کا دور ہوگا۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین فتنوں کا دور ہوتے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ساڑھے تے فرشتیاں نو بھی نہیں پتا وہ کی ہوئے گا تو کی نہیں ہوئے گا، وہ کرے گا کیا۔ ہم تو بھی اندازہ لگاتے ہیں نا کہ جی وہ اچھا۔ پھر ایک اور چیز میں ذرا اپنے طور پہ آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح باتیں کرتا ہوں کہ میں کلیم نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی جس طرح کا دجال ہم نے پینٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک آنکھ ہوگی، وہ گدھے پہ سوار ہوگا، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، تو پھر وہ آ کے جدو کہے گا کہ میں امام مہدی ہاں یا میں آیا، تو پھر تو سارے نو پتا ہوئے گا کہ دجال ہے۔ ایسی اتنا اوپن، اتنا obvious سسٹم اللہ کا کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ جو جنگل کو بیج کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، وہ جو کائنات کے سارے رازوں کو اور ذرے کے اندر رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا راز اتنا obvious چھوڑ دے گا۔ سر ہو سکتا ہے کوئی بڑا خوبصورت شکل کا آدمی ہو، اس کو بھی زوم ہو کہ میں امام مہدی ہوں، اس کو بھی زوم ہو کہ میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ دجال ہو۔
یہ بھی ہو ٹھیک ہے. اب گدے پہ سوار ہے تو سر تسی ایڈی ٹیکنالوجی دئی چ ایڈے وڈے جہازاں چھڈو تے وہ بیچارہ کھوتی تے پھردا رہے. اچھا سر جی وہ یہی کہتا ہے کہ گدے کا مطلب وہ سر یہ اس طرف آ رہا ہوں نا, وہ اصطلاحاً میں نے ٹھیک ہے, وہ بڑے بڑے کان اور وہ سر ہو سکتا ہے کوئی سپر سونک جیٹس ہوں, یس ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ پورے نظام کے اوپر اگر قابض ہوگا تو سر آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کی معیشت کن کے ہاتھ میں, کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کی جنگ آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہے. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے سیپلکر میں صلیب پہ چڑھا سکتے ہیں, وہ تو اللہ نے بچا لیا نا, تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مقابلے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھے رہے. ہمیں تو یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا, یہ ساری چیزیں ہماری یونیورسٹیوں میں بھی پڑھانا ہی بین ہے, یہ علم پڑھایا ہی نہیں جاتا. کبھی ہمیں اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ہماری تعلیم جو ہمارا تھا, ہم کس کی امت ہے؟ ہم مدینہ العلم کی امت ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پنچ لائن ہے, ٹیگ لائن ہے, وہ کیا ہے؟ انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. میں انا مدینہ العلم والی ان بابوا. مدینہ العلم کی امت ایڈی جاہل, کیونکہ انہوں نے اپنے رسول سے دین نہیں لیا, ان کی اپنی کتابوں سے کوئی انہوں نے پڑھا نہیں, ان کو تو جو فیڈ کر دیا گیا. اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, میں بالکل سیریسلی اس بات کے اوپر, اور مجھے اس بات کی شدید ترین فکر ہے کہ یہی ہوگا. یہ جو ہمیں روز دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی فرشتے کعبے کے اوپر سے گزر رہے ہیں, وہ فلاں ہو رہا ہے, سر یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو اسی تک کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے, انہوں نے بہت پتا ہو کی کارن ہے. آپ نے وہی دیکھا کہ وہ ایک اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آسمان کے اوپر کلورین پھیلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر تصویریں چلتی ہیں آسمان پہ. تو سر کل کو, یہ بات بڑی سیریس کہہ رہا ہوں, کل کو ایک ویڈیو آتی ہے کہ جی آسمان سے کوئی گولڈن سیڑھی لگی, اوپر سے کوئی بندہ اترا, وہ اتر کے نیچے آ کے کہہ رہا ہے میں امام مہدی علیہ السلام ہوں. 90% نے تو وہی مان لینا ہے کہ اسی تے آپ اترتے ویکھیا ہے. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اتنے ہی عقل مند ہیں, آپ اتنے ہی سیانے ہیں. سر آپ کا پورا آپ کے سوشل میڈیا نے آپ کے دماغ کو بھی بند کر دیا ہوا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے, لیکن اس کے اندر اوتھینٹسٹی, سر کون سا ایسا میکنزم ہے کہ آپ اوتھینٹسٹی چیک کر سکیں؟ گوگل کے اوپر آپ کو جو فقہ پڑھائی جا رہی ہے وہ فقہ تو ہماری کتابوں میں تھی ہی نہیں. آج ہم اس کے اوپر لڑتے ہیں کہ جی فلانی کتاب میں یہ تھا, فلانی کتاب میں. اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی سب سے بڑا ہتھیار ہے. کل کو کوئی عیسیٰ علیہ السلام, سر مینوں آج تک سمجھ نہیں آئی, میں اسی قسم کی باتیں کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے تو نیچے آ جائیں اور نیچے آ کے کہیں گے ہن ایتھے پوڑی لاؤ. وہ چوتھے آسمان تو ایتھے تک آ سکتے ہیں, تو منار تو تھلے نہیں آ سکتے. سر آپ کے بچوں کا, آپ کی نسلوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. ہم نے تو روز فرشتے دیکھے ہوئے یوٹیوب پہ, ہم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نیچے اتنا بڑا بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمیں وہ آسمان پہ وہ چاند پہ یہ نام نظر آیا. سر جی میں مالکوں کے ناموں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میری ایک بات سمجھیں, یہ بڑی سیریس ہی بات ہے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں. کوکا کولا 10 ارب بوتلیں بنائے گا, ہر بوتل کے اوپر کوکا کولا کا ٹریڈ مارک ہوگا, ٹھیک ہے. چاند, سورج, زمین, سیارے, آسمان, یہ رسالت مآب کے لیے بنا, لولا لما خلقت الافلاق. تو آسمان پہ, زمین پہ, چاند پہ, سورج پہ اگر کسی مالک کا نام لکھا ہوا آ جاتا ہے تو سر اس میں بڑی خبر کیا ہے؟ اور جنہ دی ہے انہوں دا ہی نام آنا, میرا آئے گا تو مینوں دسنا نا کہ وہ تہاڈا نام لکھیا ہویا, یہ خبر ہے. کسی کمی دا نام مالک دی جگہ تے آ جائے تو یہ خبر ہے. مالک دا نام تے مالک دی نیم پلیٹ تے مالک دی جگہ تے لگنی ہے. اس چیز کو ہماری ذہن سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری تو قوم برباد ہو گئی ہے, ہمارے تو بچوں کے ذہن ہی نہیں کھلے ہوئے. ہمیں تو وہ پڑھایا جاتا ہے جو وہ پڑھاتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم سارا ان کے ہاتھ میں. ہم نے کون سا کس چیز کو پڑھا؟ یہ علامہ اقبال کی مہربانی ہے جو انہوں نے وہ جاوید نامہ لکھ دی تھی ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں. ہم تو اب ہمارے پاس تو اب اپنا علامہ اقبال آنا بند ہو گیا, قائد اعظم جیسے لیڈر آنے بند ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے. تو جڑا ہے گئے انہوں سے تو دیتا ہویا. سر ہمارے پاس تو یہ نہیں نکلیں گے. آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے, آپ نے یہ, میں نے بھی دیکھی, میرے بچوں نے بھی وہ فلم دیکھی ہے پائرٹس آف دا کریبین. پائرٹس آف دا کریبین میں وہ جو باربوسا ہے, وہ جس کا جہاز ہے وہ اپنا بلیک سٹارم,
کیا آپ کو ترکش امیر البحر خیر الدین باربوسا کا نام بھی نہیں ہمارے بچوں کو پتا ہوگا؟ وہ ہمارا ہیرو تھا. یہ وہ تھا کہ جس کا کہا نہیں جاتا کہ اس فلم میں یہ دکھایا ہوا کہ اس کا جہاز جب سر پہ پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے سر باربوسا واز دا ایڈمرل جس نے تمام جنگی جہاز سمندر کے پانیوں کے رنگ کے پینٹ کروا لیے تھے. اس کا جہاز سر پہ پہنچتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ یہ باربوسا آ گیا. یورپ کے جہاز سمندروں سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے باربوسا کی. سر وہ ہمارا ہیرو تھا. آپ نے فلموں میں ویلن بنا کے دکھا دیا. ساڈے بچے جڑے نے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ساڈے ہیرو کون نے تو ساڈے ویلن کون نے. ہمارے ویلنز کو ہیرو بنا دیا گیا, ہمارے ہیروز کو ویلن بنا دیا گیا. آج ہم جو ہے صحیح محسن کچھ قوم ہے, ہمارے محسن ہی ہمارے سامنے ویلن بنا کے پیش کر دیے گئے. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے ٹاپک چھیڑا تھا سر, یہ تو ہوگا. اور یہ جو آپ جس غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں, یہ غزوہ ہند اتنی آسان ہے اور یہ اتنی آسان ہے کہ جی 4 بندوقاں پھڑیاں تو جا کے لڑ لیا. سر ٹیکنالوجی کی وار ہے, یہ اے آئی کی وار ہے, یہ سائبر سیکیورٹیز کی وار ہے. یہ کوئی اتنی آسان وار نہیں ہے کہ جی اب وہ ہاں اس جنگ کے بعد جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا پھر تلواراں تے واپس آ جاؤ گے, پھر وہی رینیسنس. اچھا جی, میرا وہی سوال ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مکمل ختم ہو جائے گی یا نئی دنیا جنم لے گی؟ کیا ہونا ہے جو قیامت قائم ہونی ہے وہ سینیریو کیا بننا ہے؟ سر میں نے بار بار عرض کیا کہ مینوں کی پتہ کی بننا سر جی ہے, لیکن بات جو ہے وہ اس سے پہلے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر رسالت مآب کی حدیث ہے کہ ہر 7 میں سے 5 لوگ مارے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے دنیا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, دنیا مکمل طور پہ ختم اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس سسٹم کو وائنڈ اپ کریں گے اور پھر حشر کا میدان بچھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے دنیا نے نہیں ختم ہونا. رہ گئی بات وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا وہ ایک اور سپیکٹرم ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون, تو ہو سکتا ہے کہیں اور کسی نہ کسی اور دنیا میں کوئی اور موجود ہو. ہمیں کیا پتا, ہمیں تو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے, سانو نال دے ملک دا کی پتہ ہونا. ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے جو اس بہت بڑی گلیکسی میں, جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں, اس کا کوئی کھربواں کئی ہزار کھربواں حصہ ہے ایک چھوٹا سا ہمارا سولر سسٹم, جس کے ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر ہم رہتے ہیں. ہمیں تو چاند تک کا پتہ نہیں ہے, تو ہم کہیں کہ جی ہماری گلیکسی کے باہر کیا ہے. سر اللہ جانے, وہ نام جانے, سانو کی پتہ, وہ جانے اس کا کام جانے, یا وہ جانے جس کو اللہ اپنے نور سے روشن کرے, ہمیں کیا پتہ. ہم تو وہاں تک کی بات کر سکتے ہیں جو ہے ایکچولی جو ہے. تو ایکچولی یہ ہے کہ اس وقت کلیش آف دا ٹائٹنز اپنے عروج کے اوپر ہے. بہت ساری تہذیبیں آپس میں ٹکرا کے ختم ہوئیں, اب دوبارہ ہوں گی, اور دیکھتے ہیں کون بچتا ہے کون نہیں بچتا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور میری تو سچی بات ہے, یہ دعا مالک سے یہ کی ہے کہ مالک جے موقع دیں تو باہر کے تے موت دیں. مر تو سب نہیں جانا ہے. موت کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے. موت تو کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے. اپنے مالک کے ساتھ جا کے ملنا ہے آپ کو, اس کے گرینجر کا یہ احساس نہیں ہے. تو پھر جان تو ہے ہی اللہ کی, دینی تو ہے, تو پھر اللہ دی راہ دیو نا. لیکن علامہ صاحب نے اس کا مسئلہ بڑا خوبصورت حل کیا ہے. کمال, علامہ اقبال جیسا کہ آدمی کائنات میں نہیں آنا. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. جڑی جان تسی اللہ دی راہ چ دینی ہے, پہلے اپنے اندروں جان پیدا تے کر لو. یہ لگے گی. سر 2 لاکھ روپے کا راٹ وائلر کا بچہ ہوتا ہے, یا اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا, اور 20,000 روپے کا بکرا ہوتا ہے. 20,000 والے کی قربانی لگتی ہے, 2 لاکھ والے کی قربانی نہیں لگتی. یہ کیا راز ہے؟ صرف پاکیزہ لوگوں کا خون چاہیے, باقیوں کا چاہیے بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. شاہ گل مک گئی ہے, اتنے گل نہیں مک گئی ہے. سر اللہ جانے وہ کام جانے. ناظرین, اس کے آگے میں ایک لفظ نہیں بولوں گا, صرف اجازت دیں. اللہ حافظ.